السلام علیکم بہت اچھے دوستو. آج ایکچولی پیرنٹنگ پہ بات کرنی ہے, پیرنٹس کے لیے بات کرنی ہے. لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں, سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا, روز بولتے ہیں ماشاء اللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی دوڑ میں شاید کہیں جانے انجانے میں بچوں کو بھی شامل کر لیا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں بے فکری ہوتی ہے, معصومیت ہوتی ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, بندہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا ہے اور خوش رہتا ہے. لیکن ہم انہیں ضرورت سے زیادہ اور ان کی ایج سے زیادہ ٹریننگ دینے تو نہیں لگ گئے کہ اس کے بچپن کو بچپن ہی رہنے دیں, اس کے بچپن کو اسے انجوائے کرنے دیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ بچپن کے بعد آنے والی لائف کیسی گزرتی ہے. چاہے بہت بھی اچھی گزرتی ہو, لیکن فکریں, پریشانیاں, مسائل, ناراضگیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم کیوں اس کے بچپن کو خراب کر. وہ اپنی ایج کے ساتھ سب سیکھ جائے گا, اپنی ایج کے ساتھ, اپنی پیس کے ساتھ. دماغ کا بھی تو کوئی ایج کے ساتھ, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا بھی تو اس کی ایج کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا نا. تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ, اسے یہ بھی آنا چاہیے, اسے وہ بھی آنا چاہیے, وہ ایسے کرے, وہ ہر وقت بیٹھ کے پڑھتا رہے. اس کے کھانے پینے کی, اس کے سونے کی, اس کے ریسٹ کرنے کی, اس کی ہیلتھ کی, اس کی باقی چیزوں کی ہم اتنی پرواہ ہم نے کرنا چھوڑ دی. لیکن ہم ہر وقت, ایون اگر سپورٹس میں بھی ہم اسے ڈالتے ہیں تو ہم اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ مطلب تم سب سے آگے کیوں نہیں ہو. ارے بھائی, سب سے آگے جانا امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسے اس طرح کی قابلیت نہیں چاہیے کہ وہ سب سے آگے ہی گزرتا جائے, کیونکہ ریئل لائف کے, پریکٹیکل لائف کے مسائل تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. جہاں لوگوں سے, رشتوں سے, ورک پلیس پہ, گھر میں, باہر لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے, بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ درگزر کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو اپنی بات سمجھانی پڑتی ہے, لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ بہت سی سکلز, انٹرپرسنل سکلز, لائف سکلز, کمیونیکیشن سکلز. اور کمیونیکیشن سکلز کا مطلب انگریزی بولنا نہیں ہے. کمیونیکیشن سکلز کا مطلب ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اگلے بندے کو ویسے ہی سمجھ آئے جیسا آپ میسج ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. ہم گاؤں میں جا کے تو اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں جہاں کسی کو اردو نہیں آتی. ہم ایسی جگہوں پہ انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بندہ انگریزی یا تو سمجھے گا نہیں یا آگے سے بول نہیں سکتا. امپریس کرنے کے چکر میں, لوگوں کو نیچا دکھانے کے چکر میں, دیکھیں آپ جتنی محنت اس پہ پریشر ڈالنے کی کرتے ہیں, اس کی ٹریننگ پہ کرتے ہیں, اتنی محنت اس کی کوچنگ پہ کریں, اتنی محنت اسے آنے والی لائف کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے کریں تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے. اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے ساتھ رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسے سمجھائیں کہ زندگی میں لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, شاپ پہ جا کے فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے, ایک دم چوٹ لگ جائے, اسے لائف سکلز سکھائیں تاکہ وہ ایک بھرپور, اچھی, بہترین, ماڈریٹ قسم کی زندگی گزار سکیں. آپ جتنی مرضی کیس اسٹڈیز اٹھا لیں, جو بچے بچپن سے صرف ٹاپ ہی کرتے جا رہے ہیں, صرف پڑھائی کرتے جا رہے ہیں اور انہیں دنیا میں کسی سے بات کرنے کا کچھ نہیں پتہ. مہمان آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. خیر ہے, کوئی بات نہیں, چلے جاتے ہیں تو مطلب دوسرے بچوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے, دوسرے بچوں سے بات نہیں کرتے. اور پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں کوئی بچہ سوچنے بیٹھ گیا, سوچوں میں گم ہو گیا. اس کی سوچیں کیا ہو سکتی ہیں؟
وہ کوئی کینیڈا، یورپ یا ٹریڈنگ یا اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا نا. وہ اس کی سوچوں میں بھی ہم ہی کہیں ہماری گڑبڑیں ہوئیں گی نا. ہم نے کچھ الٹا ایسا اسے دکھایا ہوگا، کوئی اس کے سامنے کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. تو اگر ٹریننگ ہی کرنی ہے تو پھر ایسی کوچنگ کریں کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. اچھی بات کیسے کرنی ہے، اچھے طریقے سے دوسروں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کیا پریشانی آ جائے تو کیا کرنا ہے، خوشی ہو تو کیا کرنا ہے، دکھ ہو تو کیا کرنا ہے. پہلے زمانے میں تو دادیاں نانیاں سمجھایا کرتی تھی نا کہانیاں سنا کے. ہم میں تو اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. ہمارے تو اپنے اپنے فون پہ ماشاءاللہ اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنی اپنی فکریں ہیں. میں جانتا ہوں یہ سب نیچرل ہے، ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن انہیں پریشر سے نکالیں، انہیں اپنا بچپن جینے دیں، انہیں کھیلنے کودنے دیں. ایک بڑی کامن سی کمپلین ہے پوری دنیا میں کہ جی 5 سال سے پہلے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، اور ہمارے یہاں ایسا بزنس شروع ہوا، بزنس ہی بولوں گا سوری، کہ 2-2.5 سال کے، اور یہ بھی ریس لگ گئی ایک دوسرے کو تانے سنا کے تمہارا بچہ ابھی تک نہیں گیا، تمہارا بچہ ابھی تک نہیں گیا، 3 سال کا ہو گیا اسکول نہیں گیا. ہم نے پلے گروپ شروع کر دیا، پھر کنڈر گارٹن بھی چلو ٹھیک ہے، پھر پری اسکول شروع کر دیا، پھر یہ شروع کر دیا، وہ شروع کر دیا. جو چیزیں ہم گھروں میں سیکھتے تھے ہم وہاں جا کے دوسرے بچوں کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے وہ سیکھ رہا ہوگا. نہیں، وہ بھی ایک عجیب قسم کا پریشر ہم نے ڈال دیا. لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ نارمل ہو گیا نا، اب اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. ایک بندہ اپنے بچے کو بٹھا کے رکھے، نہیں میں 5 سال سے پہلے جانے نہیں دوں گا، تو اسے یہ دنیا جینے دے گی. اور ڈیفینیٹلی جب وہ بچہ 5 سال کی ایج میں اسکول جائے گا تو دوسرے چھوٹے بچے پھر آپ نہیں ٹینشن میں پڑ جائیں گے کہ وہ اس سے آگے نکل گئے ہیں، اس کی ایج یہ ہے. یہ ایج کیا ہوتی ہے یار؟ سارے سال ادھر ہی ہیں. پہلے ہمارے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ سال ضائع ہو گئے، اور میں سوچا کرتا تھا یہ کون سا سال ضائع ہوتا ہے، کون سے سال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. سب کی زندگیاں ادھر ہی پڑی ہیں. اور جتنا ایجوکیشن میں یا اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹائم گزر جائے وہ تو آپ کی زندگی کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. تو سال ضائع کون سے ہو گئے؟ ہم نے کون سی ٹرین پہ چڑھنا ہوتا ہے بعد میں؟ ایک گہری کھائی میں چھلانگیں لگانی ہوتی ہے نا، وہ جو ریئل لائف والی ہوتی ہے، تو اس میں تو سال لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے. تو ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے، پیرنٹس اسپیشلی، بچوں کو کھلائیں کدائیں، بچوں کو شرارتیں کرنے دیں. اگر آپ کا بچہ شرارت نہیں کرتا تو یہ بھی بہت فکر کی بات ہے. بچوں کو ہنسنے کھیلنے دیں، الٹے سیدھے کام کرنے دیں، رونق لگانے دیں، ان کی ایج کے مطابق انہیں چلنے دیں. اور میں ہر طرح سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کچھ بگڑے گا نہیں، کچھ ضائع نہیں ہوگا، کہیں وہ پیچھے نہیں رہ جائیں گے. وہ اپنی ایج کے ساتھ ساتھ سب سیکھتے جائیں گے. اور جب ذہن پہ پریشر نہیں ہوگا، بوجھ نہیں ہوگا، اپنی ایج سے زیادہ بڑی چیزیں کرنے سے بچ جائیں گے، تو پھر وہ خود اپنی لائف بھی انجوائے کریں گے اور آپ کی توقعات پہ بھی پورا اتریں گے. بہت اچھا پرفارم کریں گے زندگی میں، کیونکہ وہ اپنی ایج کے حساب سے چل رہے ہیں. آپ میڈیکل سائنس لے لیں، آپ سائیکالوجی لے لیں، آپ دنیا کی کوئی بھی ریسرچ کر لیں، بچے پہ جتنا پریشر ڈالیں گے وہ کبھی اچھا پرفارم نہیں کرے گا. تو صرف آپ سے آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بچپن کو بچائیں، کیونکہ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. اور شاید جب وہ اپنے بچپن کے بارے میں سوچے گا تو آپ کو بلیم کرے گا. اور آئی تھنک دنیا کا کوئی پیرنٹ یہ نہیں چاہتے کہ بچے انہیں بلیم کریں. تو امید ہے آپ کوشش کریں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ.